ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم دو نعت شامل کرتے ہیں اور آج جادو جنات کے حوالے سے جو سوالات آپ نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں ان کے جوابات شامل کریں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عصمت اللہ چھینا صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ویلکم کہیں گے. بہت شکریہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ. آج آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں حافظ صاحب؟ نعت سنانے کا پروگرام ہے جی پلیز سنائیے پلیز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں. رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھ میرے حضور دا ڈیرائے او تیرے دا صدا سویرائے. جتھ ساڈے حضور دا ڈیرائے او تیرے دا صدا سویرائے. او تیرے دا صدا سویرائے. سرکار حشر نو آکھن گے. سرکار حشر نو آکھن گے. سرکار حشر نو آکھن گے اینو چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ہر کوئی فدا ہے
دیکھے ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مجھے آپ حافظ صاحب وہ شعر دوبارہ سنائیں کہ وہ جو پنجابی میں آپ نے پڑھایا، چھڑ دے ہوئے تھے میرا۔ جی ضرور، جی ضرور۔ پلیز۔ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ جتھے ساڈے حضور دا ڈیرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ سرکار حشر نو آکھن گے، سرکار حشر نو آکھن گے، سرکار حشر نو آکھن گے، اینو چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز، اور جو شعر آپ نے پڑھے وہ دل میں گھر گھر گئے، جزاک اللہ۔ اور ایسا ہو حقیقتاً کہ اس روز محشر کو سرکار فرمائیں کہ انو چھڑ دے ہوئے تھے میرا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ لیں جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات اور جوابات کی جانب۔ جو سوالات آپ نے ہمیں جادو جنات کے حوالے سے لکھ بھیجے ہیں اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں مولانا محمد شفیع طاہر صاحب، جو کہ ماہر جادو جنات ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ان کو وارم ویلکم کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو سن رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جادو جنات سے متاثرہ لوگ بڑا گوشت نہیں کھا سکتے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا پھر یہ کوئی خود ساختہ بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اکثر معالجین یہ بات کہتے ہیں کہ مریض جادو شدہ یا جس کو جنات لگے ہوں وہ بڑا گوشت نہ کھائے۔ جی، میں اس بارے میں بلکہ کتاب و سنت یا علماء سلف وہ ٹھوس عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی اصطلاح ہے، اس کا اسلام قرآن و سنت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، سلف صالحین سے بھی یہ قطعاً 1% بھی ثابت نہیں ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ شیطان اپنے چیلے چانٹوں کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا جس کو تم خود ذبح کرتے ہو اس کو تو کھا لیتے ہو، اور جو اللہ مار دیتا اس کو نہیں کھاتے ہو۔ یہ کیسی تمہاری عقل ہے یا کیسی تمہاری شریعت ہے کہ اللہ مار دے تو نہیں کھاتے ہو اور خود مار دیتے ہو تو کھا لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے یہ بات ان کی مان لی تو مشرک ہو جاؤ گے، کہ شریعت سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اللہ ایک جانور کو مار دیتا ہے، تم اس کو ذبح نہیں کر سکے، وہ حلال نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے تو اس کو نہ کھایا جائے، اس میں اہل علم کا 1% بھی اختلاف نہیں۔ جبکہ شیطان یہ پٹی پڑھاتا تھا تو اس کو کھاؤ، کیوں؟ تاکہ حرام کا ارتکاب کرے مسلمان، جو حرام جانور ہو گیا ہے اس کو کھا لے تاکہ مسلمان شریعت سازی کریں اور حرام کا ارتکاب کریں۔ سیم یہی حالت یہاں جادوگروں نے ایجاد کی ہے، جس سے کچھ معالجین بھی متاثر ہو گئے ہیں۔ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیتے ہیں، اور جس جانور کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کے اوپر عارضی طور پر حرام کی طرح فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ اور بعض یہ توہم پرست یہ کھیل کھیلتے ہیں کہ جہاں
بڑا گوشت آتا ہے وہاں جنات ہوتے ہیں یا بڑا گوشت جنات کھاتے ہیں، یہ ساری باتیں مصنوعی اور بناوٹی ہیں. اسلام، ایمان، قرآن و سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہندوؤں کی اصطلاح ہو سکتی ہے، ہمارے اسلام کے اندر ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے بڑے واضح طور پہ اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ غلط قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنا لی گئی ہیں. سر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہندوانہ رسم و رواج یا ان کی وہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں جو کہ سراسر غلط ہیں، ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں؟ بالکل قطع نہیں ہے، یہ رسم و رواج سے ہٹ کے آگے شریعت کے اندر داخل ہو چکی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ جادو جنات سے متاثرہ مریض کو عموماً فوتگی یا نئے بچے کی پیدائش والے گھر جانے سے روکا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی وجہ وہی ہے جو سیم پیچھے ہے. اچھا، یہ سیم وہی والی بات ہے. یعنی ایک ہی مسئلہ ہے، اس کو ہمارے عرف کے اندر کہتے ہیں سودک. میں حیران ہوں کہ یہ سودک کی اصطلاح لوگوں نے جاری کہاں سے کی ہے. جی، نہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، نہ اس کا حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے یہ استعمال کی ہے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے. یہ سودک کی اصطلاح کس پاگل نے جاری کی ہے؟ یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہم چونکہ مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں، مسلمان جو وہاں رہتے تھے ان کے رسم و رواج سے، مذہبی عادات و اطوار سے، طور طریقوں سے متاثر تھے، تو ادھر آ کے بھی انہوں نے وہ شوشہ چھوڑ دیا ہے. میں نے ابھی بھی فیروز اللغات دیکھی ہے، میں نے کہا سودک کی اصطلاح شاید ادھر مل جائے، تو مجھے اردو فیروز اللغات میں بھی یہ سودک کی اصطلاح نہیں ملی. قرآن و سنت میں تو اس کا دور دراز تک ایک ذکر تک نہیں ہے، نام تک نہیں ہے. تو یہ سودک کے گھر نہ جانا، جس گھر بچہ پیدا ہوا ہے یا جس گھر فوتگی ہوئی ہے اس کو سودک بولتے ہیں. یہ بالکل باطل اس طرح ہیں. ہمارا اسلام اور قرآن و سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کو توڑنا چاہیے اور جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کا اعتقاد درست ہو. یعنی اگین دین میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے جو ہم نے خود سے اپنا لی ہے. جی 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 بالکل. دیکھو نا، میں اس کی آپ کو ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں. جی پلیز. یہود و نصارہ، یہودی جو تھے، یہودی وہ جوتوں سمیت عبادت نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، صحابہ کو فرمایا صلوا فیہا، تم جوتوں سمیت نماز پڑھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. اسی طرح آپ نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو محرم کا روزہ آپ نے 10 محرم کا روزہ آپ نے فرمایا کہ رکھو. پھر آپ کو دیکھا کہ اہل مدینہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ نجات دی تھی. آپ نے فرمایا ان بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ اہل کتاب کے ساتھ مخالفت ہو جائے. اہل کتاب کی مخالفت ضروری ہے. جی، ہمیں جس ملک دیس وطن میں بیٹھے ہیں، ہم ہندوؤں کے قریب ہیں، ہمیں ان کے انگیز مخالف چلنا چاہیے تاکہ جو اعتقاد غلط اصطلاحوں کا نظریہ لوگوں کا بن گیا ہے اس کا رد ہو سکے. ٹھیک ہے سر، وضاحت کا بہت شکریہ. آگے فرمائیے گا، جس سے اکثر کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ اثرات ہوں، جادو والے لوگ ہوں ایسے جن پہ جادو کے اثرات ہوں، اس گھر میں یا اس جگہ پہ سورہ بقرہ کی تلاوت بار بار کی جائے اور سنی جائے. سوال کسی نے لکھ بھیجا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے تسلسل کے ساتھ کرنے کے باوجود اگر جادو جنات کے مرض سے شفا نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیگر طرق بھی استعمال کیے جائیں، دیگر سورسز، اسباب، وسائل بھی استعمال کیے جائیں. ویسے میں نہیں یقین کرتا کہ مسلسل سورۃ بقرہ پڑھنے سے جادو نہ ٹوٹے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، قراءتھا برکہ وترکھا حسرہ ولا یستطیع البطلہ. یہ مسلم احمد کے الفاظ ہیں. اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات ہے. جی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جنات بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مکمل اعتقاد بھی رکھنا چاہیے، ایمان یقین بھی رکھنا چاہیے. اور یہ ایک قرات بھی دعا ہے، عبادت ہے. عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب دیگر شروط بھی پوری ہو، مثلا رزق حلال کھائے، اعتقاد نظریہ بھی درست ہو اور پورے ایمان یقین کے ساتھ کرے، تو انشاءاللہ ضرور ضرور فائدہ ہوگا. اللہ کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے، دیر نہیں. قرآن مجید میں یہ ہے ان اللہ سیبطلہ. اہل علم کو پتہ ہے سین تھوڑا سا وقت لیتی ہے، ان قریب اللہ اس کو باطل کرے گا. کب باطل کرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن باطل کر دے گا، یہ پکی بات ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہے، ان اللہ سیبطلہ.
تو ہمیں اعتقاد اور نظریہ یہی بنانا چاہیے کہ سورۃ بقرہ کی قراءت سے جادو جنات کا علاج ہو سکتا ہے. ہاں بس صلہ رحمی کرے، رزق حلال کھائے اور ایمان یقین کے ساتھ جسم کپڑے پاک رکھ کے دیگر اذکار بھی کرے، فرائض کی پابندی بھی کرے، محرمات سے اجتناب بھی کرے، لا محالہ یعنی پکی بات ہے، علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی بات کی تقلید کروں گا سر. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کلام الہی سے کسی صورت بھی شفا نہ مل سکے، یہ تو حقیقت ہے. بٹ آپ کا جو کہا ہے اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے جو باقی معاملات ہیں ان کی بھی پابندی بہت ضروری ہے تاکہ مزید بہتر نتائج مل سکے. سود خور ہے، بے نماز ہے، جی. کہتا ہے سورۃ بقرہ میں نے پڑھی، اس سے بڑا کام جو فرض ہے وہ تو کیا نہیں تو نفل کیسے اثر انداز ہوگا؟ اپنی باقی چیزیں بھی ساتھ ٹھیک کرنی ہوں گی. بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان انگڑائی لیتا ہے تو شیطان اس کے جسم میں گھس جاتا ہے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ رہنمائی فرما دیں. جنات کے گھسنے کی شکلیں تو علماء نے بیان فرمائی ہیں. یہ وحید عبدالسلام بالی نے سب سے اچھا اس مضمون پر لکھا ہے جی کہ جنات کیسے داخل ہوتے ہیں. شدید غصے کے عالم میں داخل ہو جاتے ہیں، واش روم جاتے وقت دعا نہ پڑی جائے پھر انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور کھانا بسم اللہ کھانے کے بغیر بندہ بسم اللہ پڑھنے کے بغیر کھائے اس وقت کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے اہل علم کے مقالات کے اندر، مضامین کے اندر، کتابوں کے اندر یہ بات نہیں ملی کہ انگڑائی لینے سے بھی شیطان داخل ہو سر جاتا قطع ہے. کلامی کی معذرت، میرے خیال میں لکھنے والے نے جس طرح ہم یون کرنا کہتے ہیں، جمائی لینا کہتے ہیں، منہ کھول کے جمائی لینا، اس کی طرف شاید اشارہ کیا گیا. جمائی آتی شیطان کی وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا اس کو دباؤ. جی جب انسان کو جمائی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دباؤ. تو لیکن یہ نہیں ہے مسئلہ حدیث میں کہ شیطان انسان میں داخل ہو جاتا ہے، نہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ ہمیں سلف صالحین میں سے کسی کا قول ملا ہے. لیکن یہ ہے کہ شیطان جمائی آتی شیطان کی طرف سے ہے، اس کو دبانا چاہیے. چھینک اللہ کے اس کے مقابلے میں چھینک ہے، چھینک اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی تعلیم فرمائیے کہ جس ہم یون کی بھی بات کریں، جس طرح سوال کا پرٹیکولر حصہ بھی یہی ہے کہ جمائی لینے سے جو شیطان جسم میں داخل ہوتا ہے، جس میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، تو یہ جمائی شیطان کی جانب سے کیسے آتی ہے؟ یہ کون سے عوامل ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے اندر ڈھیل سستی کی وجہ سے جمائی آتی ہے. جی. اور جب انسان اذکار کی پابندی نہیں کرتا، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے جی تو دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر بندہ جب نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، بندہ سارا دن ایکٹیو اور نشیط ہو جاتا ہے. اور جب وہ صبح کی نماز باجماعت نہیں پڑھتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. نمازی آدمی فجر کی نماز جو باجماعت پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے. اور جب بندہ صبح کی نماز باجماعت نہیں پڑھتا اور شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے، وہ ڈھیلا ڈھالا سست اٹھتا ہے. اور پھر اس کو یہ ڈھیلا ڈھالا سستی کی تفسیر میں سارے اقوال ملیں گے آپ کو. پھر وہ جن کو جمائیاں لے گا، سستی کا مارا ہوا رہے گا، یعنی اس کی یہی حالت رہے گی کیونکہ اس کے اوپر شیطان مسلط ہے. قرآن مجید میں ہے محترم، قرآن پاک میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ زخرف میں کہ ہم خود اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. جب انسان کے اوپر شیطان چڑھ جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو جمائیاں اور ڈھیلا پن اور سستی، گویا کہ اللہ کے ذکر سے دوری یہ اس کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی ایک شخص کسی محفل میں بیٹھا جمائی لیتا ہے تو ساتھ کوئی دوسرا یا تیسرا بھی جمائی لینا شروع کر دیتا ہے. کانٹیجیس یہ لگتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا غلبہ آتا ہے یا یہ معاملات کچھ اور ہیں؟ نہیں، معاملات اور نہیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا الجہر حق کو بساکہ بھی، پڑوسی زیادہ حقدار ہوتا ہے. تو یہ صحبت اور مجلس کے اثرات ایک دوسرے پر پڑتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ خوشبو والے آدمی کے پاس تو خوشبو نہ بھی خریدو تو اس کے اثرات تمہارے اوپر پڑ جاتے ہیں. جی. بٹھی والے کے پاس جاؤ تو نہ بھی کام کرواؤ، اس کے اثرات یعنی کوئی نہ کوئی چنگاڑی تمہارے اوپر پڑ جاتی ہے. تو جمائی والا آدمی جس کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اس کے اثرات باہر کا دیکھنے سے جزوی طور پر دوسرا متاثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا، یہ کہا جاتا ہے کہ کیا سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنے والے انسان کو جنات چمٹ جاتے ہیں؟ اس میں صداقت ہے کوئی؟ اس کی کوئی صداقت نہیں ہے. بس اتنی بات ہے کہ سایہ دار درخت جو ہے وہ روڈ پر نہیں ہونا چاہیے.
یا ایسی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی آمد و رفت آماد کا آنا جانا وہاں نہ ہو۔ جی اگر وہ کھلے صحرا میں ہے جہاں آمد و رفت نہیں ہے تو پھر وہاں قضاء حاجت کرنے سے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ جنات چمٹتے ہیں، بلکہ حدیث میں تو اس کے برعکس آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو آپ نے ایک درخت کو دور کھلے میدان میں جا کے اشارہ کیا جی اور وہ آپ کے پاس آ گیا۔ اگرچہ یہ آپ کا معجزہ ہے، لیکن جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کی اوٹ میں بیٹھ کے قضاء حاجت کی۔ جی اس کا مطلب ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ نے پیشاب کیا، کوئی آپ کو جن نہیں لگا۔ تو یہ نظریات سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ ہاں، اس بات کا میں نے ذکر کر دیا ہے کہ رستے میں نہ ہو درخت، لوگوں کی آمد و رفت وہاں نہ ہو، چوک چرستہ نہ ہو جس سے لوگ استفادہ کرتے ہوں اس جگہ پر نہ ہو۔ ظاہر ہے اس آدمی پر حدیث میں سخت وعید بیان ہوئی ہے، بلکہ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے وہ آدمی ملعون ہے جو لوگوں کی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جہاں یہ مسئلہ نہ ہو، صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان علاقہ ہو جہاں لوگوں کی آمد و رفت استفادہ نہ ہو درخت سے، وہاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے 1% بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہوں گا، جس طرح درخت بہت پرانے ہو جاتے ہیں، بوہڑ کا ہے، برگد کا ہے، یا اس طرح کے جو بہت 100 سال پرانے درخت ہیں، ان کے بارے میں بڑی زبان زد عام رہتی ہے کہ یہاں پہ سایہ ہے یا جنات کا بسیرا ہے، ایسے درختوں کے پاس نہ جائیں، ان کے پاس اپنا وقت نہ گزاریں، تو اس میں بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے سر؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، وقت گزارنے میں بالکل شرع کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہاں اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بندہ خود نمازی ہے، اس کے جسم کپڑے پاک ہیں، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، چاہے درخت چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے پرانا ہو۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ بڑا درخت ہو جائے تو وہاں جنات آ جاتے ہیں، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ اگر آپ پلید حالت میں ہیں، گھر سے نکلتے وقت دعا نہیں پڑی اور خود وحشت گھبراہٹ کا شکار ہیں تو شیطان توہم پر اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک آپ سے گزارش بھی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ لوگ ہم سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور رائے بھی ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے خاص سوال ہمیں آیا جو کہ آج میں نے کال بھی ریسیو کی ابھی بریک میں۔ مجھے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ایک مرتبہ ہمارے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ اپنا علاج خود کریں ایک کتاب کے بارے میں، تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کتاب کہاں سے خریدی جا سکتی ہے، پبلشرز ہیں وہ کون ہیں، تو اس پہ بھی رہنمائی فرما دیں۔ یہ سعید بن وہب القحطانی کی کتاب ہے جس نے حصن المسلم لکھی ہے، اور ہمارے تمام مکتبات کے اندر حصن المسلم موجود ہے۔ حصن المسلم کا ہی مؤلف ہے، اسی کی کتاب ہے، اس کا عربی میں نام ہے الدعاء ویلیہ العلاج بالرقیٰ من الکتاب والسنہ۔ اس کا اردو میں ترجمہ ابو المکرم الجلیل نے کیا ہے، اور سب سے پہلے اس کو نشر دار البلاغ نے کیا ہے، وہاں سے یہ کتاب ملتی تھی۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے مل رہی ہے کہ نہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو خود خرید کے دی ہے، تو دارالسلام نے بھی میرے خیال کے مطابق اس کو شائع کیا ہے۔ اب اپنے اس نام سے اپنا علاج خود کیجئے، مؤلف چیک کر لے، سعید بن وہب القحطانی، یعنی جس نے حصن المسلم لکھی ہے اسی کی یہ کتاب ہے، اور بڑی جامع ترین کتاب ہے، اور ہر بندہ خود علاج کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان شروط کے اوپر پورا اترے، رزق حلال کھائے، فرض کاموں کا پابند ہو، محرمات سے اجتناب کرے۔ انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا وہ علاج نہ کر سکے۔ شرع نے یہ کسی جگہ نہیں کہا، قرآن و سنت میں کسی جگہ نہیں ہے کہ معالج سے پاس جا کے علاج کراؤ۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے سر۔ بلکہ یہ نظریہ محل نظر ہے کہ اپنی ذات پر، اپنے اللہ کے بارے میں اعتقاد یقین، اپنے ذات کے بارے میں نہ رکھنا کہ میری دعا نہیں ہوتی۔ یہ تو مشرکین کا عقیدہ ہے کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی، یہ نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دم ایک دعا ہے، ہر ایک کو خود کرنی چاہیے، ہر ایک کو اپنا علاج خود کرنا چاہیے۔ اللہ کہ بندہ جاہل ہو، اس کو کچھ عربی عبارت بھی پڑھنا نہیں آتی، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، چلو اس کا ایک مسئلہ ہے، لیکن جو بندہ یہ علاج کر سکتا ہے اس کو نظریہ سوچ یہی رکھنا چاہیے کہ علاج ایک دعا ہے، اور دعا بندہ خود بھی کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ مریض کو جنات لگے ہوئے ہوں، فنی مسئلہ آ جاتا ہے، فنی تکنیکی، جیسے ٹیکہ لگانا ایک فن ہے، اس طرح علاج کرنا جنات کا ایک فن ہے۔ لیکن جادو کے علاج میں سب سے مؤثر چیز سورۃ البقرہ کی قرأت اور مسنون اذکار ہیں، اور کچھ مخصوص دم ہیں، اور وہ بندہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ کتاب دارالسلام سے آپ پتہ کروا دیں، قارئین کو بتا دیں، یا پھر دارالبلاغ سے حتمی طور پر مل جائے گی۔ ٹھیک ہاں ہے جی سر، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، بہت شکریہ، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے ہمیں
लोगों ने लिख भी भेजा, और जब मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल्स रिसीव होती हैं तो फिर जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि मैं उसके बारे में वाज़ेह तौर पर जवाब। लोगों के साथ पुराने बात में वताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, आसानी पैदा करो, युसर पैदा करो, और लोगों के साथ नेकी और भलाई के मसले में तामन करो। मैं इंशाल्लाह खुद उनको दावत बलाग वालों को कहता हूँ कि किताब को अच्छी तरह साफ शाया करें और ज़्यादा मिक़दार में शाया करें ताकि लोगों को इस्तेफादे का मौका मिले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद शफ़ी ताहिर साहब, माहिर जादू जन्नात, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, और इनके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद रहे हाफिज़ इस्मतुल्लाह चीना साहब जो कि नात खां हैं। जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा, प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है, हमने जो बात की है कि मुस्कुराहट एक जादू है, ये जादू करके देखिए, और ये हलाल जादू है, जायज़ जादू है जिसकी मुमानियत नहीं है और जो सर चढ़ के बोलता है। सो हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।